السلام علیکم دوستو، گلگت بلتستان جہاں کوہستان کی انتہائی خوبصورت منظرنامہ، برفوں کے قلعے جو آسمان میں سجے، عظیم دریا جو کشتیوں کو اپنی گود میں جھلکنے دے، زرعی زندگی جو طبیعت کی دھیمی رعایت کا مظہر ہے، اور محلات کی ترقی جو معاشرے اور اقتصادی نمائندگی کی ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 1، وادی چنڈا اسکردو۔ وادی چنڈا ایک خوبصورت اور پرسکون وادی ہے جو اسکردو بلتستان پاکستان میں واقع ہے۔ یہ وادی تقریباً 2500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کے چاروں طرف برف پوش چوٹیاں اور سرسبز و شاداب جنگلات ہیں۔ وادی کئی روایتی دیہاتوں کا گھر ہے جہاں زائرین مقامی ثقافت اور طرز زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ وادی اپنی دلکش منظر کے لیے جانی جاتی ہے اور یہ ٹریکوں اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ زائرین وادی کے بہت سے پک پوائنٹوں کو تلاش کر سکتے ہیں جو آس پاس کے پہاڑ اور گلیشیئر کے دلکش نظارے پیش کرتے ہیں۔ یہ وادی کئی اونچائی والی جھیلوں کا گھر بھی ہے جو کشتی رانی اور ماہی گیری کے لیے مشہور مقامات ہیں۔ وادی چنڈا فطرت، ثقافت اور ایڈونچر میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک لازمی سیاحتی مقام ہے۔ وادی قدرتی خوبصورتی اور روایتی ثقافت کا انوکھا امتزاج پیش کرتا ہے جو اسے ٹریکوں اور پیدل سفر کرنے والے کے لیے ایک مثالی منزل بناتی ہے۔ یہ وادی کئی روایات، دیہات اور تعمیراتی ڈھانچے کا گھر بھی ہے، جیسے کہ چنڈو قلعہ جو آنے والے کو مقامی ثقافت اور عرضی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، مسجد چچن خلپو بلتستان۔ چچن مسجد ایک تاریخی مسجد ہے جو خلپو اسکردو بلتستان میں واقع ہے۔ یہ مسجد اپنی منفرد طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے اور اسے خطے کے اہم ترین تعمیراتی ڈھانچے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ مسجد 14ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی اور خیال کیا جاتا ہے کہ اسے مشہور بلتی بادشاہ سید علی ہمدانی نے تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد مقامی کمیونٹی کے لیے عبادت گاہ کے طور پر اور بادشاہ کے اسلام سے عقیدت کی علامت کے طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد مکمل طور پر لکڑی اور پتھر سے بنائی گئی ہے اور یہ اپنی پیچیدہ نقش و نگار اور لکڑی کے کام کے لیے مشہور ہے۔ مسجد کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا لکڑی کا گنبد ہے جو پیچیدہ نقش و نگار سے ڈھکا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں لکڑی کی گنبد فن تعمیر کی سب سے خوبصورت مثالوں میں سے ایک ہے۔ مسجد میں متعدد تاریخی نمونے اور مخلوطات بھی موجود ہیں جن میں 14ویں صدی کا قرآن بھی شامل ہے۔ زائرین مسجد کے بہت سے صنعت اور باغات کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو آس پاس کے پہاڑوں اور وادیوں کے خوبصورت نظارے پیش کرتے ہیں۔ تاریخ، ثقافت اور فن تعمیر میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے چچن مسجد ایک لازمی جگہ ہے۔ یہ مسجد تعمیراتی شاہکار ہے جو لکڑی کے منفرد گنبد، پیچیدہ نقش و نگار اور لکڑی کے کام کے لیے مشہور ہے۔ یہ مسجد متعدد تاریخی نورات اور مخلوطات کا گھر بھی ہے جو زائرین کو اسکردو بلتستان کی امیر ثقافتی وراثت کی ایک منفرد جھلک فراہم کرتی ہے۔ مسجد کے چاروں طرف خوبصورت باغات بھی ہیں جو آس پاس کے پہاڑوں اور وادیوں کے دلکش نظارے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، وادی پنڈر گلگت بلتستان۔ وادی پنڈر ایک دلکش وادی ہے جو پاکستان کے گلگت بلتستان کے ضلع ازر میں واقع ہے۔ یہ وادی سطح سمندر سے تقریباً 2500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کے چاروں طرف برف پوش چوٹیاں اور سرسبز و شاداب جنگلات ہیں۔ وادی پنڈر اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے ایک مشہور ہے اور فطرت سے محبت کرنے والوں، پیدل سفر کرنے والوں اور ٹریک کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ زائرین بیرونی سرگرمیوں کے ایک حد سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جیسے گھوڑے کی سواری، پرندوں کو دیکھنا اور ماہی گیری۔ یہ وادی پرندوں اور جانوروں کی متعدد نایاب اور خطرے سے دوچار انوکھا کا گھر بھی ہے جو اسے جنگلی حیات کی شوقین افراد کے لیے ایک مقبول مقام بناتی ہے۔ وادی پنڈر فطرت، ثقافت اور ایڈونچر میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک لازمی سیاحتی مقام ہے۔ وادی قدرتی خوبصورتی اور روایتی ثقافت کا ایک انوکھا امتزاج پیش کرتی ہے جو اسے فطرت سے محبت کرنے والے اور ایڈونچر کے متلاشوں کے لیے ایک مثالی منزل بناتی ہے۔ نمبر 4، رینبو جھیل گلگت بلتستان۔ رینبو جھیل، جسے سیف الملوک جھیل بھی کہا جاتا ہے، ایک شاندار الپین جھیل ہے جو پاکستان کی گلگت بلتستان کے علاقے منی برگ میں واقع ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے تقریباً 3200
24 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کی چاروں طرف برف پوش چوٹیوں اور سرسبز و شاداب جنگلات بھی ہے۔ یہ جھیل اپنی کرسٹل صاف پانی اور اندر بخش رنگوں کی شاندار رنگوں کے لیے مشہور ہے جو پانی کی سطح سمندر پر نمودار ہوتے ہیں، جسے اسی جھیل کو اس کا نام دیا جاتا ہے۔ جھیل ایک قریبی گلیشیر سے کھلتی ہے اور جنگلی پھلوں سے گھری ہوئی ہے جو اسے فطرت سے محبت کرنے والے اور فوٹوگرافروں کے لیے ایک مقبول مقام بناتی ہے۔ رینیبو جھیل ٹریکس اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے بھی ایک مقبول مقام ہے کیونکہ یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کے مرکز میں واقع ہے۔ اپنی قدرتی خوبصورت کے علاوہ رینیبو جھیل مقامی کمیونٹی کے لیے ایک اہم مرکزی مقام بھی ہے اور بہت سے لوگ نماز ادا کرنے اور رسومات ادا کرنے کے لیے جھیل کا دورہ کرتے ہیں۔ جھیل بھی خوبصورت گھاس کے میدانوں اور چراگاہوں سے گھری ہوئی ہے جو اسے کیمپنگ اور پکنک کے لیے ایک بہترین جگہ بناتی ہے۔ رینیبو جھیل فطرت، ثقافت اور ایڈونچر میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ یہ جھیل قدرتی خوبصورتی اور مذہبی اہمیت کا انوکھا امتزاج پیش کرتی ہے جو اسے فطرت سے محبت کرنے والوں اور ایڈونچر کے متلاشوں کے لیے ایک مثالی منزل بناتی ہے۔ جھیل برف پوش چوٹیوں اور سرسبز و شاداب جنگلات سے گھری ہوئی ہے جو اسے فطرت سے محبت کرنے والوں اور ایڈونچر کے متلاشوں کے لیے ایک بہترین جگہ بناتی ہے۔ یہ ٹریکس اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے ایک مقبول منزل ہے کیونکہ یہ ہمالیہ پہاڑی سلسلے کے مرکز میں واقع ہے۔ نمبر 5، اسکردو کا سرد صحرا گلگت بلتستان۔ اسکردو میں 2 سرد صحرا ہے، ایک کنٹیپا سرد صحرائی اور دوسرا سرفرنگا سرد صحرائی شگر۔ یہ دونوں منفرد اور خوبصورت خطہ ہے جو پاکستان کی گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ یہ صحرا سطح سمندر سے تقریباً 2500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اپنے بنجر پتھریلی زمین کی تزئین اور سرد درجہ حرارت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسکردو کا سرد صحرا ٹریکوں اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے ایک مقبول مقام بناتی ہے کیونکہ یہ ناہموار علاقوں سے گزرتی ہوئی کئی مشکل پگ بنڈیوں اور راستے پیش کرتا ہے۔ زائرین بیرونی سرگرمیوں کے ایک حد سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جیسے گھوڑوں کی سواری، راک چڑھنا اور پیراگلائڈنگ۔ اسکردو کا سرد صحرا فوٹوگرافر کی شوقین کے لیے بھی ایک مقبول مقام ہے کیونکہ بنجر زمین کی تزئین اور ناہموار چوٹیاں تصویر کی شاندار موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ علاقہ اپنی ستاروں والی راتوں کے لیے بھی مشہور ہے جو آکاش گنگا کشمکش کا ایک بہترین منظر پیش کرتی ہے جو اسے ستاروں اور رات کے آسمان کے شوقین افراد کے لیے ایک بہترین منزل بناتی ہے۔ اسکردو کا سرد صحرا فطرت